اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اچھا، سورت شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ باتیں ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اب ہم پھر مدنی دور میں انٹر ہو گئے ہیں، اور ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ جب ہم مدنی دور میں ہوں تو زمانی ترتیب ہو ہمارے ذہن میں، ورنہ آیتیں کیسے سمجھیں گے ہم؟ یہ تھوڑی کہ خالی ریڈنگ کرتے جائیں، زمانی ترتیب اپنے ذہن میں لازمی رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم آتے ہیں سورہ محمد، یہ میں آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ سورہ محمد اگلی سورت سورہ فتح، بہت اہم سورت، اس سے بعد سورہ حجرات، یعنی 3 سورتیں جو ہیں اب ہم مدنی دور میں رہیں گے، کلیئر؟ پوائنٹ نمبر 1۔ اچھا، اب دوسرا اہم نقطہ کہ سورہ محمد نازل کب ہوئی ہے، تاکہ ہمیں کنیکشن سمجھ آ جائے نا۔ اچھا، اب آپ یہ سب لوگ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جو مکی دور کے 12 سال ہیں اس میں ہے نا، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بھی 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، رائٹ؟ اچھا، پھر آپ لوگ ذہن میں رکھیں سورہ حج جب میں نے پڑھائی تھی، سورہ حج میں نے آپ لوگوں کو لکھوایا تھا 38 to 41، 38 سے 41 جو آیتیں تھیں سورہ حج کی، میں نے آپ کو لکھوائی تھی کہ اس میں مفسرین کی 2 رائے ہیں، یا تو یہ چند آیات سفر ہجرت میں ہوئی ہیں، یعنی ہجرت کے دوران نازل ہوئی ہیں، یا جیسے ہوتا نہیں، جیسے مدینہ پہنچتے ہی جیسے پہلی وہ تھی کچھ آیات، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تیسرا اہم نقطہ کہ ایک جب ہم نارملی ہم دیکھتے ہیں مفسرین کی رائے کے مطابق جو سورہ بقرہ ہے وہ 87 نمبر پر ہے، سمجھ آ رہا ہے نا؟ 86 نازل ہو چکی تھی، مدنی دور میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ٹل 2 ایئرس چلتی ہے، یعنی بدر ہوتا ہے نا، بدر اہم، سورہ انفال پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، جو بدر 2 ہجری میں ہوتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بقرہ کا بیشتر حصہ جو ہے وہ بدر سے پہلے پہلے ہو چکا تھا، تقریباً ہم کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہو گیا کہ اہم نقطہ کہ بھی ہوا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے غزوہ بدر سے پہلے، یعنی 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، رمضان میں ہوتی ہے، اس سے پہلے سورہ محمد کی آیات نازل ہو چکی تھی، رائٹ؟ سورہ محمد کی سٹارٹنگ کی آیات جو اب ہم یہ تلاوت کریں گے وہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، یعنی کہ پہلے بقرہ ہوئی جو کہ غزوہ بدر سے پہلے کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد آتا ہے نمبر سورہ محمد کا جو ہم پڑھیں گے، یعنی آپ کے ذہن میں آ گیا نا کہ غزوہ بدر سے پہلے سورہ محمد کی آیات نازل ہو چکی تھی، یہ بھی کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بھئی غزوہ بدر سے پہلے سورہ محمد کی آیات نازل ہو چکی تھی، غزوہ بدر کے بعد فوراً سورہ انفال آئی ہے، سورہ انفال جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، 75 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں وہ پوری غزوہ بدر ہم نے پوری کمپلیٹ پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو مصحف کی ترتیب اور زمانی ترتیب سب ذہن میں رکھنی ہے، یعنی ہم امت کے لیے کیا ہے کہ اس کو سب اپنے ذہنوں میں رکھو، تو ہم یہ ترتیب ذہنوں میں رکھتے ہیں، یہ ہو گیا کلیئر آپ لوگوں کو؟ ہو گیا۔ اچھا، ایک یہ پوائنٹ ضرور اپنے اپنے قرآن میں لکھیں، سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے، سورہ قتال، قاف 2 نقطے والے سے قتال ہے، سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے۔ سورہ محمد کی جو آیات ہیں وہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، یہ سب آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا۔ اچھا، اب پھر ایک اور امپورٹنٹ ذہن میں بات رکھیں، اب دیکھیں یہ جو مکی دور ہے، مکی دور میں آپ لوگوں کو کیا بتا رہی ہوں، مکی دور میں سورہ نساء کی آیت 77 ہے نا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی مسلمانوں نے کیا کرنا تھا، مسلمانوں نے مکی دور میں اپنے ایمان بچانا تھا، نہ یہ حکم تھا شراب چھوڑو، نہ یہ تھا زکات دو، نہ یہ کوئی احکامات شریعت نہیں تھے، کیا تھا؟ اپنا ایمان بچانا تھا۔ اچھا، ایمان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، پیسو ریزسٹنس، اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی اپنے دفاع کے لیے بھی تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اچھا، تمہارا ساتھ پٹ رہا اس کے لیے دفاع نہیں کرنا، اس کی مدد کے لیے نہیں جانا، وہ مکی 12 سال ذہن میں رکھیں۔ جیسے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دیکھتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا تھا کپڑے اتار دو، انہوں نے کپڑے اتار دیے، پھر کہا گیا ان دہکتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ جاؤ،
وہ لیٹ گئے ان دہکتے انگاروں میں. دیکھیں اچھا پھر ابو جہل کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے جو تشدد کیا ہے حضرت یاسر پہ، حضرت سمیہ پہ. دیکھیں باقی صحابہ کو الاؤڈ نہیں تھا کہ ان کے دفاع کے لیے آؤ. یہ تھا جو مکی دور کے جو 12 سال تھے وہ یہ تھے. اچھا پھر آ جائیں اب سورہ حج کی طرف. ابھی میں نے کہا نا 38 سے 41 سورہ حج. سورہ حج میں جب یہ ہجرت، اب یہ دونوں رائے رکھیں، یا تو وہ ہجرت کے دوران کی ہیں یا مدینہ جیسے آتے ہی. اچھا سورہ حج کی آیت 39 لکھ لیں آپ لوگ. سورہ حج 39 میں وہ جو ایک حکم تھا نا کہ ہاتھ نہیں اٹھانے، تو سورہ حج 39 آ گئی. سورہ حج 39 کیا آئی؟ اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی اس لیے کہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے. یعنی وہ ظلم، وہ تشدد، وہ مخالفت جو ان 12 سالوں میں تھی، اب ہاتھ کھولنے کی اجازت آ گئی. رائٹ آگے کب آئی؟ سورہ حج 39 لکھ لیں. سورہ حج 39 میں یہ آیت، یعنی ہجرت یا پہنچتے یہ پہلا حکم آ گیا کہ ابھی تک تو تمہیں حکم تھا کہ تم نے اپنے ہاتھ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. اب حکم آ گیا سورہ حج 39. یہ پوری سچویشن آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے. اب میں سورہ محمد شروع کروں گی. سورہ محمد کی آیات جو میں پڑھوں گی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو چکی ہے. پھر ہم نے سورہ انفال پڑھی ہے، وہ بعد میں نازل ہوئی ہے. یہ ترتیب ذہن میں رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رہے. اور وہ 12 سال بھی ذہن میں رکھیں جبکہ حکم تھا کہ ہاتھوں کو روکے رکھو. لیکن سورہ حج 39 آ گئی کہ اب کیا ہے، اب قتال کی اجازت دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور کیوں دے دی گئی؟ کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اچھا ایک وہی دوبارہ سے میں ریمائنڈر دے دوں گی آپ لوگوں کو، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ مدنی دور میں 5 قبائل، 5 قبائل کے بغیر تو ہمیں آیات کلیئر نہیں ہوتی کہ وہ 5 قبائل کون سے تھے. وہ 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہودی قبائل جو کہ وہاں آ کے آباد ہو گئے تھے کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں اس علاقے میں موجود تھیں. ٹھیک ہے نا، وہی یہود جن پہ 1400 سال سے مسلسل انبیاء کا سلسلہ رہا تھا، تو وہ یہاں بھی پہنچ گئے. انہیں امید تھی کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا. رائٹ. اور 2 کون ہے؟ اوس اور خزرج. اوس خزرج کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو پہلے بت پرست تھے اور ان کی خانہ جنگی 100 سال تک تھی، اور ایمان لانے کے بعد یہی 2 قبیلے انصار کہلائے گئے. رائٹ. یہ 5 تو ہو گئے. لیکن کیونکہ اب ہم 26ویں پارے پہ ہیں اور مدنی دور میں ہم ایک تیسرا گروہ بھی پڑھتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ یعنی ایک یہودیوں کا گروہ، ایک اوس و خزرج انصار کا گروہ، اور ایک منافقین کا گروہ. اچھا پھر سخت بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ رہے ہیں. اوف وہ کتنا مشکل ہے کہ وہ کیونکہ ایمان کے دعوے دار تھے، منافقین ایمان کے دعوے دار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ایھا الذین آمنو کہا. لیکن ان میں نفاق بہت چھپا ہوا تھا. ان کا چھپا ہوا نفاق پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ظاہر کر دیا. تو ہم اس میں منافقین کا کردار بھی پڑھیں گے، اور جو غزوہ بدر سے متصلاً آیات ہیں وہ بھی پڑھیں گے، اور بدر کے بعد جو آیات نازل ہوئی وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ پورا ذہن میں رکھیں. اور آپ دیکھیں اس کا منفرد انداز یہ کیسے شروع ہو رہی ہے. یعنی ہم نے ایک انداز ہوتا ہے نا، حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنو سے، یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیں اس کا انداز کیسا ہے. چلیں یہ ساری سچویشن ذہن میں رکھیں زمانی ترتیب. اب یہ آیات شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیلہ اللہ کی راہ سے. یہاں ضرور نشان لگائیں، 2 کوالٹیز کا ذکر ہے. یعنی وہ لوگ، ایک تو انہوں نے اللہ کے قرآن آیتوں کا انکار کیا. کفروا انکار کرنا ہے نا، چھپا دینا. آپ کو یاد ہے میں نے اس کا مطلب چھپا دینا کہا ہے کہ کافر پہچان لیتا ہے پھر بھی چھپاتا ہے کہ بھئی ظاہر نہیں کروں گا، میں چھپا دوں گا، انجان بن جانا. وہ لوگ پہلی غلطی کفر کرتے ہیں. دوسرا نہ صرف کفر کرتے ہیں، وہ صدوا عن سبیل اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یعنی خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو یہ بہت سخت ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا، عن سبیل اللہ کی راہ سے، اضل اللہ نے ضائع کر دیے، اعمالہم ان کے عمل. ٹھیک ہے نا، ایک کلیئر ہو گیا. اچھا آیت نمبر 2 دیکھیں. والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، وآمنو اور وہ ایمان لائے، بما اس قرآن پر نزل نازل کیا گیا، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو اور وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے،
کفرا. اچھا دیکھیں ہم اس کو روک ہی دیتے ہیں یہاں پہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لائے, پھر ایمان لائے اس قرآن پر, باقاعدہ مینشن ہوئے نا اس قرآن پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ حق ہے اپنے رب کی طرف سے. تو یہ کون ہے ایمان والے, کون آتے ہیں یہاں ایمان والے؟ یہ پھر 12 سال کی وہ مشقت, وہ آزمائشیں ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ ہیں وہ جو ایمان لائے, اس قرآن پر بھی ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. پھر دیکھیں جب ایمان کی یہ کیفیت ہوگی کفرا, تو اللہ نے بھی دور کر دی انہم ان سے, سیئاتہم ان کی برائیاں, وہ اصلحا اور اصلاح کر دی بالہم ان کے حال کی. یہ کلیئر ہو گیا نا آیت نمبر 2 میں. صحابہ کی وہ تمام آزمائشیں, وہ محنتیں, وہ ذہن میں رکھیں آپ لوگ کہ اس کے بعد پھر ان کے کردار کیسے نکھرے, اور کیسے وہ ان کے کردار کیا ہیں, وہ ان کا ایمان, ان کی سیرتیں. یعنی اب دیکھیں تو صحیح, اب ہم سیرت جب پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ کا کردار, ان کے اخلاق, ان کا عمل, تو وہ ایک بہت خوشبو ہے جو بہت مہکی. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 2 کلیئر ہو گئی. اب آ جائیں آیت نمبر 3 کی طرف. ذالک یہ بِأَنَّ, اس لیے کہ بے شک, الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کفر اتبعوا انہوں نے پیروی کی باطل کی. ٹھیک ہے نا, وَأَنَّ اور بلا شبہ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے, اتبعوا انہوں نے پیروی کی, حق کی, من ربہم اپنے رب کی طرف سے. یہ ذہن میں آ جاتا ہے نا آپ لوگوں کے دو کردار ہیں. دیکھیں کلیئر بات ہے, یہ جو درمیانی راستہ نہیں ہونا چاہیے. یا تو تم پورے کو کافر بن جاؤ نا بھئی, ٹھیک ہے کلی نافرمانی کرو, تو وہ لوگ ہیں جو باطل کی پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو ایمان لائے وہ پھر پیروی کرتے ہیں حق کی, من ربہم اپنے رب کی طرف سے. کذالک اسی طرح, یضربو بیان کرتا ہے اللہ, للناسی لوگوں کے لیے, امثالہم ان کی مثالیں. کلیئر ہے, دیکھیں 2 اور 3 آیات. یا تو یہ رستہ اختیار کر لو. اچھا اس میں آپ اور میں ہم دیکھتے ہیں تو جو مکہ کے 12 سال ہیں, دیکھیں اس میں مسلمانوں کا وہ نقصان نہیں ہوا. ابو جہل کھلی دشمنی, سب نے نا, ابو لہب بھی انہوں نے جھوٹ تو نہیں نا بولا, انہوں نے ایک صاف کہا, انہوں نے کہا بھی ہم نہیں مان رہے. اچھا انہوں نے دنیا تو کما لی نا, اس لحاظ سے چلو آخرت کا ان کا نقصان ہوا, دنیا انہوں نے پوری کمائی. یہ مدینہ میں جو منافقین کا معاملہ ہوا یہ دوگلا تھا, وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ٹھیک ہے نا, یہاں دو ہی ہیں, یا تو حق کو پکڑ لیں تو ٹھیک ہے کامیابی ہے. پھر جو باطل, جو جھوٹ کی پیروی کرتا ہے وہ باطل پرست, ٹھیک ہے, اس کی دنیاوی خواہشات ہیں, اس کی نفس کی خواہشات ہیں. ابو جہل کا کیا مسئلہ تھا, کیوں نہیں اس نے کلمہ بولا, لا الہ الا اللہ بول دیتا؟ نہیں, کیونکہ اس کلمے کی حقیقت کو پہچانتا تھا, اسے پتا تھا کہ یہ ہمیں سب چھوڑنا پڑے گا. لیکن اس پہ آپ اپنا اور میں اپنا محاسبہ ہم ضرور کریں کہ ہم وہی کر رہے ہیں یا ہم دونوں ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اس کو ذہن میں رکھا کریں, کیونکہ یہ بڑی سخت, دیکھیں سخت قرآن کا انداز ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے نہیں کہتے بڑا نرم, اور یہ نہیں, سخت ٹو دا پوائنٹ, یہ کرو یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, غلط کام کرو گے تو پھر یہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, اور اگر غلطیاں ہو جاتی تو توبہ کرو, وہاں آپشن ہے ابھی, جب تک اللہ نے ہمیں مہلت اور یہ سانسیں دی ہوئی ہیں تو ہم توبہ کر لیں. لیکن توبہ پھر مذاق والی توبہ نہ ہو, حقیقتاً توبہ ہو کہ اب یہ جو مجھ سے گناہ ہوا یہ دوبارہ نہ ہو. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے. اچھا اب جو آیت ہے, آیت نمبر 4, اس میں پہلے ہی آپ لوگ لکھ لیں, یہ آیت نمبر 4 وہی ہے جو میں نے پہلے ڈسکس آپ لوگوں سے کی ہے. آیت نمبر 4 میں لازماً لکھیں سورہ انفال 67-68, تو یہ آیت نمبر 4 سمجھ آئے گی, ورنہ نہیں سمجھ آئے گی. رائٹ, سورہ انفال آیت 67-68 لکھیں گے تو ہمیں یہ آیت نمبر 4 سمجھ آئے گی. میں آیت نمبر 4 ٹکڑوں میں پڑھوں گی اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی. دیکھیں آیت نمبر 4, اور آیت نمبر 4 ذہن میں رکھیں کب نازل ہوئی ہے, بدر سے پہلے, یعنی غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوتا ہے, جو اسلام کی پہلی بیٹل ہے, اس سے پہلے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھ لیں, اچھا یہاں پہ ہبہ آپ کو اگر پہلا والا نوٹ لگا دیں, ڈفرنس بٹوین وار اینڈ بیٹل والا. اچھا یہاں اس کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں ذرا سا نا, کہ یہ دیکھیں انگلش کے 2 لفظ ہیں لیکن ان کو بعضا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں میں نے یہی لکھا ہے کہ ڈفرنس بٹوین وار اینڈ بیٹلز, یہ بیٹلز کیا تھی اور وار کیا تھی. اچھا اب بیٹلز کے لحاظ سے آپ لوگوں نے غزوہ بدر پڑھ لی, سورہ انفال. غزوہ احد بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی, وہ کیا تھی, بیٹل آف احد, سورہ آل عمران. غزوہ احزاب بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے, سورہ احزاب جو ہم نے پڑھی ہے. غزوہ بنی مستلق کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں, کیونکہ جو واقعہ افک ہے وہ اسی غزوہ کے بعد ہوا ہے, جو کہ ہم نے سورہ نور پڑھی ہے. یہ ٹھیک ہے. اچھا انگلش میں ہم ان کو بیٹلز کہتے ہیں, بیٹل کی اردو ہوتی ہے مہمات, مہم. اچھا مہم سے آپ لوگوں کو ضرور ذہن میں ہونا چاہیے, جب میں نے آپ لوگوں کو سورہ انفال پڑھائی ہے نا, تو میں نے آپ لوگوں کو یہ 2 سال پورے لکھوائے تھے کہ غزوہ بدر سے پہلے
8 مہمات ہوتی ہیں، جن میں سے 4 غزوہ کہلائی جاتی ہیں، 4 سرایا کہلائی جاتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ جو ہاتھ روکنے کا حکم تھا اب تو کھول دیے گئے، تو یہ بیٹلز تھیں، یہ مہمات تھیں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ بیٹلز تھیں۔ اچھا پھر وار کیا ہوتی ہے؟ وار اور بیٹل کا ڈفرنس ہم سمجھ لیتے ہیں نا۔ وار کیا ہے؟ وار کیا تھی؟ وار وہی تھی کہ مکہ کے ان 12 سال میں جو 125 یا 150 یہ دو رائے ہیں، صرف 150 لوگ ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ اہل ایمان تھے، ٹھیک ہے، وہ کفار تھے، یہ وار تھی، یہ وار شروع ہو گئی تھی ان کے درمیان، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں مان رہے تھے اور یہ حق پر آ گئے تھے۔ اچھا یہی مومنین جب اہل ایمان مدینہ آ گئے، مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ نے کہا ہاتھ کھل گئے، اب تو قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد اب وہ کفار جو کہ اپنے آبائی دین پہ قائم رہنا چاہتے تھے، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ وارز ہوئی ہیں۔ یعنی غزوہ بدر کیوں ہوئی؟ وہی آبائی دین کو بچانے کے لیے۔ غزوہ احد کے کیوں لشکر پہ لشکر آئے؟ وہی آبائی دین کو بچانے کے لیے کہ نہیں بتوں پہ قائم رہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو بات سمجھ آئی، بیٹلز ہوتی رہی لیکن وار نہیں ختم ہوئی تھی، وار چلتی رہی۔ یعنی بیٹلز تو ہوئی، یہ بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، احزاب بھی ہوئی، بنی مستلق بھی ہوئی، لیکن وار کنٹینیو تھی۔ دیکھیں وار تو چلی، وار کب تک چلی؟ وار آپ لوگ لکھیں 8 ہجری تک چلی، کیونکہ 8 ہجری فتح مکہ ہے۔ یعنی فتح مکہ جب ہوتا ہے وہ فائنلی یہی کفار مکہ تھے، یہی قریش خاندان تھا، آخر انہوں نے مان لیا، یعنی بالکل وہ زیر ہو گئے اور آخر فتح مکہ جو ہے ہو گیا۔ تو وہاں پہ وار کمپلیٹ ہوتی ہے، یعنی یہ جو مہمات تھی یہ بیٹلز تھیں، وار چلتی رہی، وار نہیں رکی، وار تو کنٹینیو تھی۔ تو وار کب کمپلیٹ ہوئی؟ یہ دیکھیں، یہ جو آخر میں نے ایک لائن لکھی ہے نا کہ وار نے مکمل طور پر، وار کیا ہوتی ہے؟ جب مکمل طور پہ ہتھیار اس وقت ڈال دیے گئے اور پورے جزیرت العرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا تھا اس حد تک کہ اب باطل کی طرف سے کوئی مزاحمت باقی نہ رہی، یعنی کہ وہ بالکل زیر ہو گئے اور فائنلی ان 23 ایئرز میں وہ جو محنت تھی وہ پورا جزیرے عرب جو ہے اس پہ اسلام، اللہ کا دین غالب ہو گیا تھا۔ اور آپ کو سچویشن سمجھ آئی؟ وہ کیا سچویشن تھی کہ اس وقت تک باطل طاقتیں ختم ہو گئی، اب ان میں یہ جو بیٹلز تھی نا یہ بھی کرنے کے وہ قابل نہ رہے۔ یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ بیٹلز تھی، وہ وار تھی، اور وار چلتی رہی جب تک کہ اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب آ جائیں آیت نمبر 4 کی طرف۔ فَإِذَا چنانچہ جب لقیتم تم جہاد میں ملو، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ بدر سے پہلے۔ چنانچہ جب تم جہاد میں ملو الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تم جہاد میں ملو، یہ غزوہ بدر سے پہلے یہ آیت آ گئی تھی، جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا اللہ نے؟ فضربا نمبر 1 ان کو مارو، رقاب گردنے، ٹھیک ہے، پہلے تو ان کی گردنے مارو کیونکہ یہ اتنے ہزار کے لشکر لے کر آ رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم تم ان کو خوب قتل کر چکو، فشدو کو بھی نمبر 2 کریں۔ اس آیت میں پہلا حکم آیا کہ یہ بچ کے نہ جائیں، ان کو مارو گردنوں سے، ان کو خوب قتل کرو، فشدو پھر ان کو مضبوطی سے باندھ دو، اور مضبوطی سے باندھو، وثاقا بیڑیوں میں مضبوطی سے ان قیدیوں کو باندھ دو۔ آگے دیکھیں، فَإِمَّا پھر یا تو منا ان پہ احسان کرنا، بعدو اس کے بعد، وَإِمَّا یا فداءً فدیہ لے لینا، حتیٰ یہاں تک کہ تدعا رکھ دے، ڈال دے، حربو لڑائی، او زارہ اپنے ہتھیار۔ تو آیت کے اتنے حصے میں جب میں رکتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا ہے جو کہ بدر سے پہلے نازل ہو چکی تھی کہ دیکھو پہلے تو یہ جتنے لشکر آ رہے ہیں نا ان کو خوب مارو، یہ بچ کے نہ جائے، پھر ان کو جب خوب قتل کر چکو ہو تو جو قیدی بچیں، اب ذہن میں رکھیں بدر میں کیا ہوا تھا، 70 ان کے سردار مارے گئے تھے اور 70 ہی ان کے کفار مکہ کے قیدی مسلمانوں کے پاس تھے۔ اچھا ان کو مضبوطی سے باندھ لو اور بیڑیوں میں باندھو، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو احسان فدیہ تب کرو جب یہ پوری وار کمپلیٹ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ بیٹل نہیں، یہ تو ان کو پکڑو، ان کو باندھو، اور یا تو فدیہ اور احسان تب کرو جب یہ پوری وار کمپلیٹ ہو جائے، ورنہ یہی جو قیدی ہیں نا ان کو تم نے چھوڑ دیا نا، یہ اگلے سال پھر آ جائیں گے۔ آپ لوگوں کو یہ آیت سمجھ آ گئی یہاں تک؟ ترجمہ سمجھ آ گیا نا کہ اس بدر سے پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ نے کہا ان کو خوب مارو، ان کو خوب قتل کر چکے تو پکڑو، پکڑ کے ان کو بیڑیوں میں ڈالو، اور ان کو فدیہ تب دو جب یہ اپنے ہتھیار وار کمپلیٹ ہو جائے۔
یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ بہتر ہے ابھی ہم یہاں رک جائیں اس آیت پہ. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو جو میں نے ابھی کہا نہیں ہے، 67 68 چاہے تو آپ لوگ اپنے قرآن میں کھولیں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے. اچھا، یہ آیت نازل ہو چکی تھی، یہ آیت نازل ہوئی، پھر ساتھ غزوہ بدر ہوئی. اچھا، بدر میں کیا ہوا؟ 70 بڑے صحابہ مارے گئے. او سوری 70 بڑے سردار مکہ کے مارے گئے، اور 70 جو ہیں کفار مکہ وہ قیدی بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ 70 بڑے سردار مارے گئے کفار مکہ کے، اور 70 جو ہے وہ قیدی آ گئے. اچھا، وہ قیدی آ گئے تو کیا ہوا؟ آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا، ہم نے سورہ انفال میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھا تھا 67 68 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ان کا کیا کیا جائے. وہاں 2 رائے آئیں. ابو بکر جو تھے، حضرت ابو بکر، وہ ذرا نرم طبیعت کے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے. اور جو حضرت عمر، وہ بہت سخت دیر تھے، ان کی رائے تھی، انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا جب تک کفر کی کمر نہ توڑ جائے ان کو مت چھوڑیں، اور اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا نا، حضرت عمر کی رائے تھی، تو یہ اگلے سال پھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ حضرت عمر کا آپ ڈیسیجن دیکھیں، ان کا ڈیسیجن یہ تھا کہ یہاں تک کہ جتنے مہاجرین ہیں اپنے قریبی ترین جو رشتہ دار ہیں ان کو خود قتل کریں. حضرت عمر کی رائے تھی. اچھا ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر کی رائے تھی، لیکن فیصلہ ان لوگوں کے حق میں ہو گیا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا. یعنی وہ جو 70 فار پکڑ رہے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. اب آپ دیکھیں جب یہ معاملہ کر لیا ان لوگوں نے، یعنی کہ وہ ان کو چھوڑ دیا اور یہ ہو گیا، اب آپ دیکھیں اس وقت، کیونکہ بدر سے پہلے یہ چوتھی آیت آ چکی تھی اور اس میں ایک حکم تھا کہ بھی فدیہ اور احسان تب کرنا جب پوری وار کمپلیٹ ہو جائے. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں، میں 67 سورہ انفال 67 پڑھوں گی تو آپ کو یہ آیت کلیئر ہو جائے گی. جب یہ فیصلہ کر دیا نا ان لوگوں نے کہ بھی فدیہ دے کے ان کو چھڑا دیا، تو دیکھیں 67 آیت اللہ تعالیٰ نے بدر کے بعد انفال میں کیا کہا؟ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دے. ٹھیک ہے؟ تو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، یعنی وہ جو فدیہ لیا اس میں ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر ہم یہ نقطہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پھر یہ معاملہ ہے کہ جب اپنے مقرب بندوں کی گرفت ہوتی ہے تو پھر الفاظ بھی تھوڑے سخت استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا دنیا کا فائدہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، چاہیے تھا، نہ ابو بکر کو. معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن انداز بہت سخت ہے کیونکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور آیت نمبر 68 دیکھیں، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ بات نہ طے ہوتی کہ کچھ فدیہ دے کے تم ان کو کر دیتے تو اس پر تم پہ بہت سخت غضب آتا. یعنی اب یہ آیت 4 آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی رائے کے مطابق انہوں نے اس میں سے لیا. یعنی آیت کا اتنا پورشن ہے نا کہ ان کو خوب قتل کر چکو اور مضبوطی سے بیڑیوں سے پکڑو، پھر احسان کرو اس کے بعد اور فدیہ دے دو. تو یہاں معاملہ یعنی حضرت عمر کی رائے پھر یہ تھی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چھوڑ دو گے تو یہ پھر نیکسٹ ٹائم آئیں گے. تو حضرت عمر کا تو یہاں تک تھا کہ قریبی رشتہ دار ہی خود ان کو قتل کر دیں. لیکن پھر یہ آیت اب آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی نا کہ یہاں پر ہم اس لیے رکے کہ یہ آیت نازل ہو گئی اور پیچھے انہوں نے جب فیصلہ کیا تو انہوں نے اس آیت میں سے نرمی پہلو نکال لیا کہ بھی ٹھیک ہے احسان کا معاملہ کر لیتے ہیں اور ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پھر یہ اتنی سخت آیت پھر آئی، لیکن پھر اس کے بعد یہ آیت 68 اس کو کور کرتی ہے. اور آپ لوگوں نے انفال پہ لکھا ہوگا لازمی سورہ محمد 4 کہ انفال 68 پھر یہی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ بات نہ طے ہو چکی ہوتی کہ جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لیا ہے اس کے باعث تم پر بہت سخت عذاب آتا. ٹھیک ہے؟ پھر یہ نرمی کا پہلو آیا کیونکہ انہوں نے اس آیت میں سے اتنا حصہ لیا کیونکہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی. لیکن یہاں بات وہی تھی کہ بیٹل تھی، وار ابھی کنٹینیو تھی، یعنی وہی ہوا اور وہی ہوا. وہ جو 70 کو چھوڑا گیا وہ اگلے سال احد کے لیے پھر تیار ہو کر آ گئے، پھر اس کے بعد پھر لشکر لے کے پہنچ گئے. تو یہاں یہ آیت کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو کہ یہ سورہ انفال 67 68 اور سورہ محمد 4 یہ کریکشن ہے. یہ بدر سے پہلے ہوئی تھی سورہ محمد آیت، اور بدر کے بعد پھر یہ 67 68 انفال کی آئیں. تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے 68 میں کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے پہلے یہ بات نہ طے ہو چکی ہوتی جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لیا اس کے باعث تم پہ بہت سخت عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر نرمی کا پہلو یہی ہے کہ پھر ٹھیک ہے ظاہر ہے نہ ان لوگوں کی ایسی تھی، یہ ایک رائے تھی جو کہ اس آیت سے لی گئی تھی. اب اس آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 4 پہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ذالکا یہی حکم ہے، ولو یشاء اگر چاہتا اللہ لن تصرا تو البتہ خود ہی بدلہ لے لیتا من ان سے، لیکن لیبلوا
اس نے تو تمہیں آزمایا، یعنی یہ اب تمہارے صبر کے امتحان کا وقت ہے. بعدکم ببعد، کلیئر نا کہ اللہ چاہتا تو وہ تو ان کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن یہاں کیا ہے، یہاں اہل ایمان کا امتحان ہے کہ صبر کا. والذین، اور وہ لوگ قتلوا شہید کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. فلن یضل، تو ہرگز وہ ضائع نہیں کرے گا اعمالہم ان کے اعمال. ٹھیک ہے. آیت نمبر 5، سیہدیہم، ان قریب وہ رہنمائی کرے گا ان کی. ویصلح، وہ اصلاح کرے گا بالہم ان کے حال کی. آیت نمبر 6، ویدخلہم، اور وہ داخل کرے گا انہیں جنتا، اس جنت میں. اور رفعہا، وہ خوب پہچان کروا چکا ہے اس کی، لہم ان کو. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے. اچھا یہ آیت نمبر 7 کو تو آپ لوگ لکھ لیں، یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے. یعنی آیت نمبر 7 کیا ہے، یا ایھا الذین، لوگوں جو آمنو ایمان لائے، یعنی آپ اور میں پوری امت مسلمہ اس وقت. ان، اگر تنصر اللہ، تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی. ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت، وہ ثابت قدم رکھے گا. اقدامکم، تمہارے قدموں کو. تو یہ دیکھیں، یہ بہت ایک اللہ کا قاعدہ قانون ہے. تو اس آیت میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ یہاں دنیا گمانے کے لیے آئے ہیں یا دنیا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں تو بھیجا ہی اس کام کے لیے ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ دین کو غالب کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ اور میں اکارڈنگ ٹو سورہ بنی اسرائیل 84 اپنے اپنے شاکلے کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اپنا اپنا شاکلہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر رہ کے ہی اس نے محنت کرنی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے. تو اس کی یہ دیکھیں، یہ اللہ کا قانون ہے جو دنیا میں تمہیں بھیجا ہے. تو ٹھیک ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد، یعنی تم مدد کرو اللہ کی. انسان سوچتا ہے اللہ کی مدد، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی مدد، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا تمہارے قدموں کو. ٹھیک ہے نا. اس کی جد و جہد ہی ہمارا مشن بن گیا. یہ دیکھیں، ہم ایسے تو نہیں زندگی گزارے نا، کچھ نہ کچھ مقصد تو ہوتا ہی ہے نا، اسی پہ ہم کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. صبح اٹھ کے ہم پلان کرنا شروع کرتے ہیں، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. آپ لوگ اور میں اپنی مصروفیت میں اس کو ضرور دیکھیں کہ یہ آیت ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے. یہ ایک پورا دیکھیں، ہمیں یہ تو موٹیویشن ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کرو گے تو وہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یہ خوشخبری ہے ایمان کے لیے. تو یہ ہمیں سارا رکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دشمنوں کی ان کے ساتھ دوستیاں رکھیں، ان کے والے کام کریں، اور پھر اس کے بعد ہم سوچیں کہ جی اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. بہت بڑا یہ مسئلہ ہے کہ بھی ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی. یہ ہم دوگلے پن میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے ہم پہلے اپنے فوکس اور اپنے خود یہ دیکھیں کہ یہ آیت کے مطابق ہم کہاں اس میں فٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اس پہ سب ضرور غور کریں. اور یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں اب ہم جو دوسرا آپشن دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں بڑا ہوتا ہے کہ بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہے، تو کہیں نہ کہیں ہے غلطی، کہیں نہ کہیں ہم وہ کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 8، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتحسن، تو ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، وَأَدَلَّ، وہ اللہ ضائع کر دے گا، اعمالہم ان کے عمل. اچھا اب یہاں کیا ہے، تاسن کو ضرور دیکھیں، تا عین سین، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے منہ کے بل گر جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل و خوار ہو جانا. اچھا ذلیل و خوار کب ہوتے ہیں؟ پھر وہی والی بات کہ جب اپنا ٹارگٹ ہی دنیا کی محبت اور اپنی تمام جدوجہد میں یہی ہے کہ بس دنیا ہی کرنی ہے، تو وہ پھر یہ انجام بھی بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے وہ تو ان کے سارے اعمال ضائع ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 9، ذالک، یہ بھی انہم، اس لیے کہ بلا شبہ انہوں نے کرہو، نہ پسند کیا، ما، اس چیز کو، انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا اللہ نے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے احکامات شریعت ہیں یہ ہیں. اب وہی کہ بھی اب ہم کیا کریں، اب کیسے کریں. تو یہ وہی والی بات ہے کہ نہ پسند کیا اس چیز کو جو نازل کیا اللہ نے، فاحبط، تو اس نے برباد کر دیے، اعمالہم ان کے عمل. یہ دیکھیں سارا اعمال ذہن میں رکھا کریں. ایک اعمال ہے جو ہم نے یہاں سے لے کے جانے ہیں. انسانی عمل دیکھیں ضائع ہونے والی شے نہیں ہے. اپنے ہر عمل کا محاسبہ کریں گے تو دیکھیں ہماری کریکشن ہوتی ہے کہ دیکھیں سیکنڈز بھی ضائع نہیں کرنے. یعنی اس وقت، کیونکہ دیکھیں موت کا فرشتہ تو کبھی بھی آئے گا، کچھ بھی نہیں پتا. یہ سیکنڈز بھی اویل کرنے، یعنی ذکر اور فکر اور اپنی اس طرف لے آئے. اور ہم کریں گے. دیکھیں اولاد سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے کمائی اولاد کا ہے، اس پہ توجہ کرو، یعنی اس کا ہر عمل کل کو میرے کام آئے گا. تو اس طرح سے دیکھیں یہ کتنی اہم ہے. پھر وہ لوگ جو اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو ان کے سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے. آیت نمبر 10 دیکھیں، کیا پس لم نہیں، کیا نہیں انہوں نے سیر کی، فسیرو فی الارض، زمین میں، فینظرو، چنانچہ وہ دیکھتے، کیفا، کیسا، کانا ہوا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. دمرا کو دیکھے تباہی ڈال دی اللہ نے،
علیہم ان پر، ولیل کافرین امثالها اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی ہی سزائیں ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ 6 قومیں ذہن میں رکھا کریں، ہم مسلسل رپیٹ میں پڑھ رہے ہیں، یعنی جس تکرار ہوتی ہے نا اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی تکرار ہوتی ہے. ذالک یہ اس لیے کہ شکتا اللہ مولا مددگار ہے اللہ، لذین ان لوگ جو آمنو ایمان وان الکافرین بے شک کافر لوگ لا نہیں مولا لہم ان کا کوئی مددگاری کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہے یہ غزوہ احد کا ہے سارا، جس میں میدان احد میں کفار کے نعرے کا جواب دیا گیا اس آیت پہ. میدان احد میں وقتی طور پہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ جبل احد پر تشریف لے گئے تھے. اس وقت ابو سفیان اور خالد بن ولید، ٹھیک ہے، ابو سفیان اور خالد بن ولید، یاد رکھیں یہ لوگ دونوں بعد میں ایمان لے آئے ہیں، سمیت بہت سارے سرداران قریش پہاڑ کے دامن میں موجود تھے. ان میں ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے پرجوش انداز میں نعرہ لگایا. اس نے کیا نعرہ لگایا؟ حبل کی جے، یعنی آج تو بدھ حبل کا بول بالا ہے کہ بھی بدھ حبل ہے جس نے ہم جیت گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس نعرے کا جواب ان الفاظ میں دے، اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ ہی سب سے بلند مرتبہ اور بزرگ و برتر ہے، اسی کا بول بالا ہے. اس کے جواب میں ابو سفیان نے ایک اور نعرہ لگایا جس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے لیے تو عزا جیسی دیوی مدد کے لیے موجود ہے، لیکن تمہاری تو کوئی عزا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کا جواب اس نعرے سے دینے کا حکم دیا. تو اس میں یہ آیت اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا مددگار پشت پناہ تو اللہ ہی ہے جبکہ تمہارا تو کوئی مولا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کہ یہ آیت نمبر 11 میں اس کے حوالے میں لکھی ہوئی ہے. آیت نمبر 12، ان اللہ بے شک اللہ، بلا شبہ اللہ، یدخلو داخل کرے گا اللہ زینا ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وعاملو انہوں نے عمل کیے، صالحات نے جنات ایسے باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے انہار نہریں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، اس کو سلیش کر دیا کریں، یہ وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جہاں پہ ایسی بات آتی ہے پھر وہاں یہ بھی آتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا ہی کا، ویاکلون وہ کھاتے ہیں کما جس طرح تاکلو کھاتے ہیں انعام مویشی. سورہ اعراف ذہن میں رکھا کریں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال اسی لیے دی ہے کہ اس کی حوث پوری نہیں ہوتی، ہر وقت اس کی زبان لٹکی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں وہ ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے یہ چوپائے، یعنی انہوں نے اس مقصد نہیں پہچانا، وہ ٹھیک ہے چوپایا بھی بچہ پیدا کر رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، تم بھی سارا دن یہی کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. وہ لوگ جو اٹھاتے ہیں فائدہ دنیا کا وہ کھاتے ہیں جس طرح کھاتے ہیں چوپائے. والنارو اور آگ ہی مسون ٹھکانا ہے لہم ان کا. آیت نمبر 12 ذہن میں رکھا کریں، کہیں ہم اللہ نہ کرے ہم تو نہیں ایسی زندگی گزار رہے کہ بھی کس مقصد کے کھانا بھی نہیں تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں، ورنہ ہم میں اور چھپائے میں پھر کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. آیت نمبر 13، وَكَأَيِّن اور کتنی ہی من قریۃ بستیاں ہیا کہ وہ اشد زیادہ تر تھیں قوت میں، من قریتک آپ کی بستی سے، یعنی اس مکہ سے، التی وہ جو اخرجت کا اس کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، اہلکناہم ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، فلا ناصرہ اور نہ ہی ان کا کوئی مدد کرنے والا تھا، لہم ان کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ ظاہر یہ اشارہ یہ کفار مکہ کی طرف ہے جن کی مخالفت اور جنہوں نے جو کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے عاد والے سمود والے وہ تو بہت طاقت میں ان سے آگے تھے اور ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور جب ہم نے ہلاک کیا تو ان کے پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. آیت نمبر 14، افمن کیا پھر وہ شخص کانا وہ ہے علی بینۃ واضح دلیل پر، من رب ہی اپنے رب کی طرح سے، کمن اس شخص کی مانند ہے کیا. ٹھیک ہے، یہ دو کردار آ گئے، زجنا کہ مزین کر دی لہو اس کے لیے، سوء عملہ اس کی بد عملی، واتبعوا انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اہواءہم کو ضرور سرکل کیا کریں، یہ خواہشات ہی تو ہوتی ہیں دیکھیں جو ختم نہیں ہوتی، یہ خواہش اب یہ چاہیے اب یہ چاہیے. تو دو کردار آ گئے، ٹھیک ہے نا، اس آیت میں دو کردار ہیں. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک واضح دلیل پہ ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک اپنے نفس کا بندہ ہے، ایک اپنے نفس کا غلام ہے، ٹھیک ہے نا. دو شخص، ایک جس نے اپنے نفس کو پریورٹی دی وہ اس پہ چلتا رہا، اور ایک ہے جو اللہ کا بندہ ہے. تو یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے.
آیت نمبر 15 مثل مثال جنتی اس جنت کی التی جس کا وعدو وعدہ کیے گئے ہیں متقون متقی لوگ فیہا اس میں انہار نہریں ہیں من ماء ایسے پانی کی غیر آسن جو نہیں ہے خراب ہونے والا وانہار اور نہریں ہیں من لبن ایسے دودھ کی لم یتغیر اور نہیں تبدیل ہوا کبھی طعمہ اس کا ذائقہ وانہار اور نہریں من خمر ایسی شراب کی لذت جو لذیذ ہے للشاربین پینے والوں کے لیے وہ انہار اور نہریں ہیں من عسل شہد کی مصفن جو صاف شدہ ہیں ولہم اور ان پرہیزگاروں کے لیے فیہا اس میں من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں گے وہ مغفرت اور مغفرت ہوگی من ربہم ان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین. اور اب بھی سلیش کر دیں. اب دیکھیں کمن کیا یہ لوگ ان کے مانند ہو سکتے ہیں؟ ہوا وہ خالدون جو ہمیشہ رہنے والے ہیں فی الناری آگ میں وسقو اور وہ پلائے جائیں گے ماءن پانی حمیمن کیسا سخت گرم کھولتا ہوا فقطع پھر وہ بس ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ہم ان کی آنتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے رکھے اور ہمیں یہاں پہ سیدھے راہ کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. عمل دیکھیں، عمل پہ ضرور غور کریں، ہر چیز عمل پہ آئے گی. یہ عمل ہی ہے جس پہ پوری آخرت دیکھیں بیس کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے اور صحیح عمل کرنے والا بنا دے. آیت نمبر 16 وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض من وہ ہیں یستمعو. اب دیکھیں پھر مدنی دور ذہن میں لائیں، منافقین ذہن میں لائیں. اب دیکھیں آیت کا انداز دیکھیں. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض من وہ ہیں یستمعو جو کان لگا کے سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب خرجو وہ نکلتے ہیں من عندک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے قالو تو وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں سے اوت العلم جسے جو کہ علم والے ہیں. اچھا علم والوں میں دو کی رائے آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو علم والے وہاں اہل ایمان تھے، پہلا تو ہم اہل ایمان ہی رکھیں گے نا کیونکہ ڈاکٹر اسرار کے پوائنٹس میں سے میں نے لیا. انہوں نے کہا دوسرا جو ہے آپ یہودی بھی ذہن میں رکھیں. سورہ نساء میں دیکھیں نا منافقین کا کیا رویہ تھا، وہ فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے کعب بن اشرف کے پاس چلے جاتے تھے جو یہودی عالم تھے. تو اہل علم وہاں دو لوگ تھے، ایک تو اہل ایمان والے تھے جن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تھے یہودی. ٹھیک ہے نا. اب پھر دیکھیں کہ وہ جو کان لگا کے سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جو علم والے ہیں ماذا. اب یہ کوسچن دیکھیں ماذا کیا قالا اس پیغمبر نے کہا ہے آنفن یعنی آنفن ابھی کیا بات ایسی کر دی ہے اس پیغمبر نے. اب یہ کیا ہے، اب یہ کیا بات ہے، یہ وہی ہے کہ یہ اس کو سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے. اچھا سورہ قتال میں یہ جو ہے آیت یہ وہ منافقین کی گھبراہٹ ہے. اب یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر کیسی باتیں کر رہا ہے، یعنی اپنی جانیں پیش کرو، اپنا مال نکالو، یعنی جہاد کرو. تو یہ ہے کہ وہ اہل ان سے کہتے تھے کہ ماذا قال آنفن کہ اس پیغمبر نے ابھی یہ کیا بات کہہ دی ہے. اولئک الذین یہی ہے وہ لوگ طبع مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر واتبعوا انہوں نے پیروی کی اہواءہم اپنی خواہشات کی. دیکھیں آپ لوگ سورہ توبہ اور سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، منافقین کا بہت بڑا حصہ ان کا یہی تھا. ان سے جہاد میں جانا انہیں مشکل لگتا تھا، بہانے بناتے تھے، ان سے مال نہیں نکالا جاتا تھا. تو یہ ان کی گھبراہٹ ہے، ان کی گھبراہٹ اس آیت میں بتائی گئی ہے. تو ہم یہ کہیں گے یہ منافقت کی علامت ہے. آیت نمبر 17 دیکھیں والذین اور وہ لوگ جنہوں نے والذین اہتدوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پالی زادہم تو اللہ نے اور زیادہ کر دیا ہدن ہدایت میں بھی وآتاہم تقواہم اور ان کو تقوی میں بھی زیادہ کر دیا. کیسے؟ جب یہ قتال کا حکم آیا تو ایمان والوں کا کیا معاملہ تھا، ان کا ایمان بھی بڑا اور شہادت کا ذوق بھی بڑا، ان کا شہادت کا بھی شوق بڑا کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 18 فہل سو نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے اللہ مگر ساعتہ قیامت کا. یہ بہت اہم آیت ہے. دیکھیں آیت نمبر فہل سو نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے اللہ مگر ساعت قیامت کا. سو نہیں وہ انتظار کرتے اللہ مگر سا قیامت کا ان یہ کہ تاتیہم کہ وہ آئے ان کے پاس بغتتاً اچانک فقط بس تحقیق جا کو سرکر کریں کہ وہ تو آ چکی ہے
بس تحقیق آ چکی ہے اشراتها اس کی نشانیاں، اس کو ضرور سرکل کریں، فقط جاء اشراتها بس وہ تو آ چکی ہے اس کی نشانیاں، فانا پھر کہاں ہوگا لہم ان کے لیے، اذا جب جاءتہم آ جائے گی وہ قیامت ان کے بعد، ذکراہم اس کی نصیحت کرنا، یہاں پہ یہ ضرور دیکھیں یہ آیت نمبر 11 ہے، اس کا یہی بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ دیکھیں اب یہ تو ہے کہ اس کی تو نشانیاں آ چکی ہیں، یہ آیت نمبر ہم 11 دیکھ لیتے ہیں۔ سوری آیت نمبر 18، سوری میں آیت نمبر 18 پڑھ رہی ہوں، ہاں یہ اس کا ہاں آیت نمبر 18 میں قیامت کی سب سے بڑی نشانی، کیونکہ یہاں ذکر ہے نا کہ قیامت کی جس چیز کے یہ منتظر ہیں قیامت کے اچانک آنے میں، تو اس کی علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں، تو قیامت کی سب سے بڑی نشانی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کے فرمایا میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی مانند یعنی جڑے ہوئی بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں انگلیوں کی مانند بھیجے گئے ہیں، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کو ہی آنا ہے۔ یہاں امام ابو امامہ باہلی کی بھی روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ جس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی سب سے بڑی پھر قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ آیت نمبر 19 فعلم تو پس آپ جان لیجئے انہو کہ بلا شبہ یہ شان ہے لا الہ الا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، واستغفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگیے لذنبک اپنے گناہ کی، وللمؤمنین والمؤمنات مومن مردوں کے لیے مومن عورتوں کے لیے، تو یہاں پہ ضرور نوٹس کیا کریں جیسے آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگیے اپنے گناہ کی، مومن مرد مومن عورتیں، یعنی واحد کے صیغے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں پھر ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان بخشش مانگو، یعنی ابھی اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، ٹھیک ہے، ہم مومن مرد مومن عورتیں، واللہ اللہ یعلم جانتا ہے متقلبکم تمہارا چلنا پھرنا، ومثواکم اور تمہارا ٹھکانہ۔ آیت نمبر 20 وَيَقُولُ وہ کہتے ہیں الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان ہے لولا نزلت سورۃ اس کو سرکل کریں کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی سورت، یہ پھر وہی منافقین کا ہے کہ منافقین کا یہ تھا کہ وہ میں نے سٹارٹنگ میں نہیں بتایا کہ جو 8 مہمات ہوئیں، اب منافقین نے تو یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 4 غزوات ہو رہی ہیں، پھر 4 مہمات سرایا تھیں، اچھا پھر غزوہ بدر ہوئی، وہاں پہ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، اس کو اس لیے سورہ قتال کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اتنا یہ کہہ رہے تو اس کا حکم کہاں نازل ہو رہا ہے، حکم آتا تھا نا شریعت کا حکم آ گیا ہر چیز کا، تو کہتے تھے قتال کا حکم کہاں آیا ہے، تو یہ وہ کوسچن ہے منافقین کا کہ لولا نزلت سورۃ کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی سورت، فاذا پھر جب انزلت نازل کر دی گئی سورتن سورت محکمتن محکم وذکر اور ذکر کیا جاتا ہے فی حل کے تعلق اس میں جہاد کا، یعنی جو تم کہہ رہے تھے اب یہ آ گئی یہ والی آیت، یہ والی صورت نازل ہو گئی ہے کہ جس میں ذکر کیا جاتا ہے اس میں قتال جہاد کا، رأیتا تو آپ دیکھتے ہیں الذین ان لوگوں کو جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں مردن روگ ہے، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر مانند دیکھنے، مغشی اس شخص کی مانند جو جس پہ غشی طاری ہو گئی ہے، علیہ من الموت اس پر موت کی وجہ سے، تو یہ منافقین کا کردار ہے کہ ٹھیک ہے ان کو اپنی جان دینا بہت زیادہ وہ تھا کہ موت پہ ان کی ایسی اس آیت پہ کیا حالت ہو گئی ایسے جیسے ان پہ غشی طاری ہو گئی ہو، اس پر من الموتی موت کی وجہ سے، فاولا لہم چنانچہ ہلاکت ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کا نام سورہ قتال کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پھر آیا تھا ان کا اعتراض کہ ابھی تک ایسا تو کوئی حکم نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ سورت یہ حکم آ گیا ہے۔ آیت نمبر 21 طاعتن اطاعت کرنا، وقول معروف اور بھلی بات کہنا، یعنی یہاں سے کیا پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عزم ہے، فائزہ عزم پھر جب پختہ ہو جائے امرو حکم جہاد کا، فلو تو اگر صدق اللہ تو سچے رہے اللہ سے، لکانا تو ہوگا یہ سچ خیر الہم بہتر ہوگا ان کے لیے، فہل پھر تحقیق تم سے توقع ہے ان اگر تولیتم تم حکمران بن جاؤ، ان یہ کہ تفسدو تم فساد کرو گے فی الارض زمین میں، وتقطعوا یعنی اس میں نمبر 1 نمبر 2 کر لیں کہ اگر تمہیں حکمرانی دے دی گئی ایک تو تم فساد کرو گے، دوسرا کیا کرو گے تقطعوا تم کاٹ ڈالو گے ارحامکم اپنے ان رہے رشتوں کو ان کو کاٹ ڈالو گے،
اس آیت کو آپ لوگ غور سے سمجھیں، یہ کیوں ایسا حکم آیا؟ دیکھیں اب یہاں پھر دو باتیں ذہن میں رکھیں، وہ جو مکی دور کے اہل ایمان تھے ان کی ٹریننگ بہت سخت تھی، ان کی ٹریننگ تو بہت سخت تھی، وہ آزمائشوں سے گزرے ہوئے تھے۔ اب کیا معاملہ تھا، مدینہ آ کے تو نئے اہل ایمان تھے، جو تازہ تازہ جن کا ایمان تھا، جو آزمائشوں سے نہیں گزرے تھے۔ یعنی اس آیت میں کیا ہوگا کہ وہ یہ جو اپنے والے ہیں یہ ابھی ان تربیتی مراحل سے نہیں گزرے ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے قتال ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جن کی ابھی تربیت ابھی پوری نہیں ہوئی، تو ایسے لوگ جب حکمران بنیں گے وہ یا تو زمین میں فساد ہی کریں گے حکمرانی کی وجہ سے، یا پھر وہ سب سے پہلے اپنی رشتہ داریوں کو کاٹ ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو زیادہ ملا تو وہ سب سے پہلے فساد کرے گا اور اپنی رشتہ داریاں کاٹ ڈالے گا۔ تو یہ ان نئے اہل ایمان کا تھا جو بھی تربیتی مراحل سے نہیں گزرے تھے، رادر دین وہ جو تھے جو مکی دور کے تھے وہ ان آزمائشوں میں سے نکلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 23، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، فاصمہم، اور پھر اس نے بہرا کر دیا انہیں، واعمی، اور اندھی کر دی، ابصارہم، ان کی آنکھیں۔ کیا واپس لا نہیں، کیا پھر نہیں یتدبرون، یہ غور و فکر کرتے قرآن میں، ام یا علی قلوب، ان کے دلوں میں، اقفالھا، یا پھر ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ ایک ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ ایک ہے غور و فکر تدبر کرنا، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں وہ نہیں کرتے تو پھر یہ ہے، پھر ایسے جیسے ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا نا کتنی دفعہ کہ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، یعنی اس پہ غور و فکر کرنا ہے قرآن پہ۔ آیت نمبر 25، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین، واضح ہو گئی، لہم، ان کے لیے، ہدا، ہدایت، شیطان نے، سولا، مزین کر دیے، لہم، ان کے لیے، ان کے عمل، وہ عملہ وہی پھر کیا ہے، عملہ، اللہ نے ڈھیل دی، لہم، ان کو، ٹھیک ہے، اور شیطان نے کیا کیا، مزین کر دی، کیا مزین کر دی، لمبی لمبی امیدیں، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں نا، لمبی لمبی امیدیں تو ہوتی ہیں، خواہشات، ایک ختم ہوئی اگلی، ایک ختم ہوئی اگلی، اس میں انسان آخرت نہیں یاد کر سکتا، رائٹ؟ جب وہ ٹارگٹ بنے گا، ایک خواہشات، اب شیطان اسی پہ ڈالے دیتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اچھا اور جمع کر لو، اچھا اور کر لو، اس میں آخرت بری بھول گئی، ٹھیک ہے نا؟ ان کے لیے ہدایت ہے اور شیطان نے مزین کر دیا ان کے عمر، اللہ نے ان کو پھر ڈھیل دی تھی ان کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن شیطان نے کیا کیا، ان کو لمبی لمبی امیدوں پہ لگائے رکھا۔ ذالکہ، یہ پھرنا، بھی انہم، اس وجہ سے، بے شک، قالو، انہوں نے کہا، للذین، ان یہودیوں نے جنہوں نے، کرہوا، ناپسند کیا تھا، ما، اس چیز کو، جو نزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، سنطیعکم، ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی امری، بعد، ان بعض کاموں میں۔ اس کو بھی دوبارہ دیکھ لیں کہ وہی ایک مدینہ میں اوس و خزرج ہیں، ایک یہودی قبائل ہے اور ایک منافقین ہے، یہ منافقین کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ان یہودیوں سے جنہوں نے ناپسند کیا تھا اس قرآن کو کہ ہم تمہاری بھی اطاعت کریں گے بعض کاموں میں، ویسے تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں لیکن سنطیعکم فی بعض الامر، کچھ کاموں میں یہ دوگلا پن، کچھ کاموں میں ہم کیا کریں گے، تمہارا بھی ساتھ دیں گے، تمہاری بھی بعض کاموں میں اطاعت کریں گے۔ واللہ، اللہ، یعلم، جانتا ہے، اسرارہم، ان کے راز، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 27، فکیفا، پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب، توفتہم، روحیں قبض کریں گے ان کی، ملائکۃ، فرشتے، یضربون، جبکہ وہ مارتے ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہروں کو، وادبارہم، اور ادبارہم، ان کی پیٹھوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ وہ منافقین کا کردار جو اپنا، وہی منافق کا، دیکھیں یہی کردار آ گیا نا ہمیں اس میں، وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، نہ اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والے کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جہاں کہیں وہ باطل پرست ہوگا تو وہ ان کا ساتھ دے گا، یہ دونوں اس میں آ گئے، یعنی آیت نمبر 26 میں، اور 27 بھی پھر دیکھیں، پھر وہ فرشتے جو روحیں قبض کرنے آئیں گے، روحیں، وہ ان کو مارتے ہوں گے، ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو۔ آیت نمبر 28، ذالکہ، یہ مار، بانہم، بسبب اس کے کہ بے شک، اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، ماں، اس چیز کی، اسخط اللہ، جس نے ناراض کر دیا اللہ کو، وہ کریہو، انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ، اس کی رضامندی کو، ٹھیک ہے؟ فاحبط اعمالہم، تو ان منافقین کے یہ پھر اللہ نے سارے اعمال برباد کر دیے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کلیئر ہوا اس میں، اس کے ڈیٹیل میں پھر ڈاکٹر اسرار کا ان کی رائے ہے کہ یہ ان لوگوں کی، آپ یہ ذہن میں رکھیں زمانی طور پہ کہ وہ لوگ تھے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی صحبت بھی ملی، یہ وہ وقت بھی ملا، وہ صحابہ اور تمام چیزیں، اس کے باوجود ان کی منافقت کا یہ حال تھا کہ اس مرحلے میں یہ جو ان کا نفاق تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پڑھی گئی نمازوں سمیت ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔
آیت نمبر 28 میں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 29 حسبہ کیا گمان کیا ہے الذین ان لوگوں نے فی قلوبہم جن کے دلوں میں مردن روگ ہے ان یہ کہ لن یخرج اللہ کیا ہرگز اللہ نہیں ظاہر کر دے گا ادغانہم ان کے کینے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ظاہر ہو جائیں گے. ولو نشاء اگر ہم چاہتے لَأَرَيْنَاكَهُمْ تو البتہ ہم ضرور آپ کو دکھا دیتے وہ نفاق. اب یہ دیکھیں ایک منافق کی ایک اور پہچان ہمارے سامنے آ گئی کہ منافق کی کیا پہچان ہوتی ہے. فَلَا عَرَفْتَهُمْ کہ آپ ان کو ضرور پہچانیں. نمبر 1 بِسِيمَاهُمْ ایک تو ان کے چہروں کی علامتوں سے منافق پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا کیا ہے ان کے چہروں کی علامتیں سے. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ اور یقیناً آپ ان کو پہچان لیں گے فی لحن القولی ان کے انداز گفتگو میں. ٹھیک ہے. وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا بس ایسی فارمل ہوگی. وہ انداز گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. منافق کی یہ دو پہچان آ گئی. ایک تو اس کے چہروں کی علامتوں سے پہچانو کہ اس کا انٹرسٹ ہے نہیں ہے وہ علامت سے پہچانا جائے گا. یعنی ان دو باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ اس کے انداز گفتگو سے پہچانیں کہ انداز گفتگو کیا ہوگی. بات تو بہت اونچی اونچی ہو رہی ہوگی عمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. واللہ اللہ یعلم جانتا ہے اعمالکم تمہارے اعمال. ٹھیک ہے. آیت نمبر 31 لَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. ٹھیک ہے. نہ ہمارے لیے سیگا کم تمہیں حتیٰ یہاں تک کہ نعلما ہم معلوم کر لیں مہاجرین مجاہدین مجاہدوں کو منکم تم میں سے والصابرین اور صبر کرنے والوں کو. ٹھیک ہے. دو کا ذکر آ رہا ہے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو. وَنَبْلُوَ اور ہم جانچ لیں گے اخبارکم تمہارے حالات. یہاں پہ نعلموں کو ضرور سرکل کریں. دیکھیں اب آیت میں تو ایسے آتا ہے ترجمہ کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم معلوم کر لیں. تو یہاں یہ رائے ہے دیکھیں اللہ کا علم قدیم ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو. تو اس کا یہ ہوگا کہ ہم ظاہر کر دیں گے. یعنی کہ اس کا ویسے تو نعلمہ ہم معلوم کریں لیکن ترجمے میں ہم کہیں گے کہ ان لوگوں کو آزما کے جب ہم نے تمہیں آزمایا تو وہ لوگ ظاہر ہو گئے جو مجاہدین تھے اور بہت صبر کرنے والے تھے. رائٹ. کلیئر ہوا یہ کہ نعلموں میں اللہ تعالیٰ کی اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کے علم میں نہ ہو. لیکن یہاں کیا ہے اس آزمائش سے ظاہر ہو گئے کہ ان میں سے مجاہدین کون سے ہیں اور صبر کرنے والے کون سے ہیں. آیت 32 ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وصدوا انہوں نے روکا. یہ دیکھیں دو باتیں آتی ہیں. ایک تو کفر کرتے ہیں پھر دوسروں کو بھی روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. وشاقوا اور مخالفت کی رسول کی من بعد اس کے بعد کہ ما تبجنا واضح ہو گئی تھی لہم ان کے لیے ہدا ہدایت. لن یضر اللہ اور ہرگز وہ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا شیئن کچھ بھی. وسیحبط اور عنقریب وہ اللہ برباد کر دے گا اعمالہم ان کے اعمال. تو دیکھیں یہ جو ہے نا وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اور مخالفت کی جبکہ ان پہ واضح ہو چکا تھا. دیکھیں کفار مکہ کا ہم کہتے ہیں یہ وہ تھے ان پہ واضح ہو چکا تھا لیکن پھر بھی دیکھیں وہی سوچے ذرا غزوہ بدر میں آئے پھر غزوہ احد میں آئے پھر غزوہ احزاب میں آئے. یعنی اپنے لحاظ سے آبائی دین بچانے کے لیے مسلسل اس دین کو روکنے کے لیے وہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا اور یہ جو ہے نا قریب اللہ برباد کر دے گا ان کے عمل. تو ان کو کیا تھا کفار مکہ کا ذہن میں رکھا کریں ان کے اعمال کی جب بات آتی ہے یہ سمجھتے تھے کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں ہم تو حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جتنی انہوں نے کوششیں کی ہیں نا اللہ کے راہ سے روکنے کے لیے تو ان کے یہ اعمال جو یہ سمجھ رہے ہیں نا وہ سب ان کے برباد ہو گئے. یہ حاجیوں کو پانی پلانا ان کو رکھنا ان کو اس بات پہ تھا کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اعمال یہ سارے عنقریب یعنی وہ اللہ برباد کر دے گا ان کے اعمال. آیت نمبر 33 یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لے ہو اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اور نہ تم ضائع کرو نہ تم باطل کرو اپنے عملوں کو. ٹھیک ہے نا. کیوں ضائع کر رہے ہو. ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا وصدوا اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے ثم پھر ماتوا وہ مر گئے وہ اس حال میں ہم وہ کفر کی حالت میں ہی تھے فلن یغفر اللہ لہم تو ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا. ٹھیک ہے نا. جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر دیکھیں جو کفر کی حالت میں جنہوں نے جان دی
پھر اب وہ تو ان کی بخشش ہی نہیں نہ ہوئی. یہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سب کو کہ ہم یہ جو مہلتیں ملی ہوئی ہیں اسی میں استغفار کر لیں، توبہ کر لیں. آیت نمبر 35 فلا تہینو، چنانچہ اب تم سستی نہ کرو. اب یہ بھی سخت آیت ہے کہ نہ تم سستی کرو، وتدعو، اور نہ تم بلاؤ الی السلم، یعنی اب تو صلح کی طرف بھی نہیں بلانا. یعنی نہ تم سستی کرو نمبر 1، اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ، بلکہ اب تو تم نے جانیں دینی ہے. اب یہ جانیں قربان کرنے کا وقت ہے. وانتم، جبکہ تم عالون، تم بلند اور غالب ہو. اب اللہ اور اللہ معکم، تمہارے ساتھ ہے. ولن یطیرکم، اور ہرگز نہیں کم کرے گا تم سے اعمالکم، تمہارے عملوں کے ثواب کو. انما، بس حیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو لعبا ولہو، یہ تو ایک کھیل اور تماشا ہے. وان، اور اگر تؤمنو، تم ایمان لے آؤ، وتتقوا، اور تقوی اختیار کر لو، یؤتیکم، تو وہ اللہ تمہیں دے گا اجورکم، تمہارے اجر، ولا یسألکم، اور نہیں وہ تم سے مانگے گا اموالکم، تمہارے اعمال. ٹھیک ہے. آیت نمبر 36 پہ بھی ذرا سا یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ جو ہے ہاں، یہ جو آیت نمبر 36 پھر انفال فی سبیل اللہ پر ہے نا، کہ ٹھیک ہے وہ جو اللہ نہیں مانگے گا تم سے تمہارے اعمال، بلکہ یہ تمہیں تو دینے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 36 یہی ہے کہ بھئی تم ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، اور وہ اللہ سے دے گا تمہیں اجورکم، تمہارے اجر، ولا یسألکم، وہ نہیں مانگے گا تم سے اموالکم، تمہارے تمام مال. ان، اگر یسألکموہا، وہ اللہ سوال کرے تم سے مال کا. ٹھیک ہے. یہ کنٹینیو، یعنی 37 میں کیا کہا جا رہا ہے، اگر وہ اللہ سوال کرے تم سے تمہارے مال کا، فیحفکم، تو پھر وہ اسرار کرے تم سے، تبخلو، تو تم بخیلی کرتے ہو، وہ یخرج، پھر وہ باہر نکال کرے گا، ادغانکم، تمہارے کینے. یہ وہی والی بات ہے. دیکھیں جب وہ مال کا کہا جاتا تھا کہ اب جہاد پہ جانا ہے، مال نکالو، اپنی جانیں پیش کرو، تو پھر کیا یہ بخیلی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. بخل کرتے تھے، نہیں نکالتے تھے. اچھا، یہ جو آیت کا اتنا حصہ نا، اس پہ دیکھیں، وہ یخرج، تو وہ نکال باہر کرے گا، ادغانکم، تمہارے ان کینوں کو. کس کینے کو، کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ لکھیں سورہ احزاب 12. یہاں سورہ احزاب 12 میں ہے یہ، کہ ان کے کون سے کینے تھے جو باہر نکال دیے گئے تھے منافقین کے. یہ دیکھیں سورہ احزاب 12 تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. یعنی یہاں تو بات ہو رہی تھی کہ جنت ملے گی، جنت کے باغات ملیں گے، تو یہ تو ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. یہی یہاں تو جانے پیش کرنے کا حکم آ رہا ہے، یہاں پہ مال نکالنے کا حکم آ رہا ہے. تو یہ وہ کینے ہیں جو ان کے ظاہر ہو گئے تھے، کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. یہ سورہ احزاب 12 ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 38. ہاں انتم، ہاں یعنی سنو، ہاں اولائی، تم وہ لوگ ہو، تدعون، تم بلائے جاتے ہو، لتنفقوا، تاکہ تم خرچ کرو. ٹھیک ہے. دیکھیں 36، 37، 38 انفاق فی سبیل اللہ پہ ہے، کہ تم بلائے جاتے ہو، تم خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. فمنکم، پھر بعض تم میں سے، من، وہ ہے، یبخل، جو بخل کرتے ہیں، ومن، اور جو یبخل، بخل کرتا ہے، فانما، تو بس، یبخل، وہ بخل کرتا ہے، ان نفسہ، اپنا ہی نقصان کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. واللہ، اللہ، غنیو جو صفات ہے نا اللہ کی، اس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں. بے پرواہ، جب اللہ بے پرواہ ہوگا، پھر دیکھیں اللہ جس دن ہمیں، اللہ نہ کرے جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر اس دن وہ بے پرواہ ہوگا. یہ صفت ہے کہ واللہ غنی، اللہ تو بے پرواہ ہے. وانتم الفقراء، تم ہی محتاج ہو. ٹھیک ہے نا، کہ تم ہی محتاج ہو. یعنی یہ سارا دیکھیں ہمارے فائدے کے لیے ہے. جان لگائیں گے، فائدہ ہمارا ہے. مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تمہارا فائدہ. اللہ تو بے پرواہ ہے. وانتم فقراء، تم ہی محتاج ہو. وان، اچھا یہاں سلیش کر کے آیت کے اتنے حصے کو غور سے دیکھیں جس میں میری اگلی وہ نوٹس لگیں گے. وان، اور اگر تتولوا، تم روگردانی کرو گے، یستبدل، تو وہ اللہ بھی بدل لائے گا قومن، دوسرے لوگوں کو، غیرکم، تمہارے سوا، ثم، پھر، لا یکونوا، نہ وہ ہوں گے، امثالکم، تمہارے جیسے. اب یہ جو اگلا ہے، یہ جو میں نے نوٹس لگائے ہیں، یہ آیت کا اتنا حصہ بہت اہم ہے. اس کا اگر میں پورا ترجمہ اگر آپ کو بامحاورتاً اگر کر دیتی ہوں، کہ دیکھیں یہ کلیئر ہے کہ اگر تم پیٹ پھیر لو گے، وہ تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے پھر. ٹھیک ہے. یہاں ضرور ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، یہ سب کو ہمیں نا پتا ہونا چاہیے اصولاً، ہم تمام سب مسلمانوں کو. دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے میں نے شروع کیا، اور یہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت خصوصی ہے، میں نے آپ کو لکھوایا تھا اس میں سورہ توبہ میں.
کہ سورہ توبہ 2 بڑے حصوں پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی اہل عرب، پورا جزیرۃ العرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی یعنی جس میں پوری دنیا آتی ہے، یعنی یہ جو اللہ کا دین ہے پوری دنیا پہ غالب ہونا ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا پہ. تو یہاں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ بات ایسی ہے نا، آیت دیکھیں، اگر تم پیٹ پھیرو گے تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مین مرکز اس وقت مکہ ہے. مین مرکز کون سے؟ یہ امیین تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب پہ ہی آئے تھے نا، خصوصی جو بعثت تھی. اب یہاں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عرب چل رہے ہیں، یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ دیکھیں اس آیت کو بھی دیکھیں اور عرب کا دیکھتے ہیں ہم. یہ عرب چل رہے ہیں، یہ وہی امیین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر میں نے 23 ایئرز لکھے کہ یہ 23 سال کا ٹائم پیریڈ تھا جس میں دیکھیں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام غالب آ گیا، پورے جزیرۃ العرب میں. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں ابو بکر، حضرت ابو بکر کا دور پھر 2 سال کا تھا یعنی عربوں میں. اچھا یہ پھر خلافت راشدہ بھی شروع ہو گئی. اچھا حضرت عمر کا دور 10 ایئرز، ٹھیک ہے. حضرت عثمان کا دور 12 ایئرز، ٹھیک ہے. پھر حضرت علی کا دور 5 ایئرز، ٹھیک ہے نا. یہ پورا کمپلیٹ ہو گیا، یعنی اہل عرب وہی جن پہ جیسے کہ نیوکلس تو مرکز تو یہی تھا نا. اچھا پھر آگے آ جائیں، یہاں میں نے یہ آپ لوگوں کے نالج کے لیے لکھا ہے کہ یہاں ابو سفیان ضرور ذہن میں رکھا کریں. دیکھیں جو حضرت ابو سفیان ہے کیونکہ وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، تو ان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی ام المومنین ام حبیبہ، ٹھیک ہے. ابو سفیان جو کہ فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں 8 ہجری کو، ان کے بیٹے امیر معاویہ جو کہ بنو امیہ خاندان میں سے تھے. یہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے. پھر آ جائیں حضرت حسن کی طرف، یعنی حضرت علی تک تو آپ لوگوں نے پورے یہ میں نے ٹائم پیریڈز بھی ساتھ ساتھ لکھے ہوئے. یعنی حضرت علی کی خلافت رہی ہے وہ 5 سال ہے. اس کے بعد اچھا یہ جو خلافت تھی یہ صحیح اسلام کے سارا سیاسی نظام اسی طرح تھا، لوگوں کے مشورے سے تھا. اس کے بعد حضرت حسن آئے. اچھا حضرت حسن کے 6 مہینے ہیں، اونلی 6 months، جس میں یہ حدیث آپ لوگوں کو مل جائے، یہ آپ حدیث پڑھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. حسن بصری نے کہا پس اللہ کی قسم ان کی خلافت میں ایک شیشی کی مقدار بھی خون نہیں بہایا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ حسن کے حضرت حسن کے 6 months ہو گئے. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اب کیونکہ میں نے ابو سفیان کا بھی آپ کو بتایا، ابو سفیان کے بیٹے ہیں امیر معاویہ جو کہ بنو امیہ دور میں ہیں. اچھا اب یہاں خلافت تو چل رہی ہے لیکن خلافت راشدہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ اسلام کی جو شان تھی، اسلام جس شان سے نکلا تھا وہ یہ ٹائم پیریڈ ہے. اب کیا ہوا، خاندان مینس موروثیت، یہاں تک تو لوگوں کی چوائس سے ہو رہا تھا نا. اب یہ کیا ہے، بنو امیہ خاندان آ گیا، یعنی عربوں میں اسلام کے سیاسی نظام میں وہ جو لوگوں کے مشورے سے ہو رہا تھا اب یہ خاندانی شکل ہو گئی. ٹھیک ہے نا، سیاسی نظام میں سے وہ حصہ جو موروثیت میں آ گیا. ٹھیک ہے، اب بنو امیہ خاندان 89 ایئرز لکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے، اچھا بنو امیہ خاندان میں آپ لوگ سب یاد رکھا کریں عمر بن عبد العزیز پہ بہت اتنے چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں، وہ ہم ضرور ان کو سنا کریں کہ بنو امیہ خاندان میں سے عمر بن عبد العزیز خلیفہ نہیں ہے، پر ان کو کہا جاتا ہے سب مفسرین کی رائے کے مطابق کہ وہ 5ویں خلیفہ ہیں، کہ وہ 2.5 سال ایسے ہی تھے جیسا کہ خلافت راشدہ کا وقت گزرا تھا. یہ ہماری نالج کے لیے. اچھا پھر یہاں اسپین بہت اہم ہے کہ امیہ دور میں جو 89 ایئرس ہے اس میں طارق بن زیاد ہیں جنہوں نے اسپین فتح کیا، جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے. کلیئر؟ اچھا پھر آگے آ جائیں. اچھا اب وہی والی بات، اب تو خاندان چل رہا ہے نا. یہ خاندان اس خاندان کو کس نے ختم کیا؟ بنو عباسیہ خاندان نے ختم کیا. اچھا بنو عباسیہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. انہوں نے کہا اس کا حق ہم پہ زیادہ ہے تو وہ آ گئے. ٹھیک ہے نا، اب یہ خاندان چل پڑا. اب یہ کیا ہے، یہ بنو عباسیہ خاندان چل پڑا. ٹھیک ہے، بنو عباسیہ نے بنو امیہ کو ختم کیا. اب لیکن چل عرب ہی رہے ہیں، یعنی یہ عرب میں ہی ہے ابھی. بنو عباسیہ خاندان جو ہے اب یہ سٹارٹ ہو گیا. اچھا بنو عباسیہ خاندان کو ذہن میں رکھیں آپ لوگ، یہ 1258 میں ختم ہو گیا. 1258 13ویں صدی میں یہ ختم ہو گیا. ان کو کس نے ختم کیا یہاں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. 1258 میں آپ ان عربوں کا یعنی میرے کہنے کا مطلب حشر دیکھیں کہ یہ تتاری کون تھے، یہ منگولز تھے، یہ جو چائنا روس اس والے ایریے کے تھے. اور یہ کون سے تھے جو کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے، یہ تتاری تھے جنہوں نے بغداد پہ حملہ کیا تھا اور کروڑوں مسلمانوں کو اس وقت ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں مسلمان آہستہ آہستہ وہی نفس، جب دنیا کی محبت آتی ہے تو دیکھیں یہ انجام ہے.
اچھا پھر کیا ہوا، یہ چنگیز خان کا جو پوتا ہے ہلاکو خان کے ذریعے سے سلطنت عباسیہ کو تاخت و تاراج کر دیا گیا۔ اچھا پھر دیکھیں یہ جو عباسیہ خاندان ہے نا، ان کا جو آخری خلیفہ تھا لاسٹ، اس کا نام ہے مستعصم باللہ، سین مستعصم باللہ۔ اس کا تو آپ لوگ کبھی پڑھیں تو یہ جو مستعصم باللہ ہے، اس کو جب ہلاکو خان نے جب پکڑا ہے اور یہ منگول نے پکڑا ہے، تو اس کو بھوک لگ رہی تھی، تو اس کو نا انہوں نے اس کا جو جمع ہوا زیور تھا نا وہی دیا اس کو لا کے۔ تو اس نے کہا مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ زیور۔ تو اس نے کہا یہی تو ہے جو تم بچا بچا کے رکھتے تھے، اگر یہی زیور تم نے آج اپنی سونا اپنی فوج پہ لگایا ہوتا نا، تو وہ آج ہمارے مقابلے پہ کھڑی ہوتی، تو کھاؤ اس کو۔ تو اس نے یعنی یہ حال تھا اس کا مستعصم باللہ کا، حتیٰ کہ پھر اس کو جانوروں کی کھال میں لپیٹ کر گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا گیا۔ تو یہاں یہ وہ عرب، وہ خصوصیت جو ان کو تھی، جو ان کو حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے گئے، تو یہاں پر نہایت عبرتناک طریقے سے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیا گیا۔ رائٹ، کلیئر ہو گیا؟ یہاں پہ یہی آیت، اب یہ آیت دیکھیں، اگر تم پیٹ پھیر لو گے تو تمہیں ہٹا کے کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ رائٹ، اچھا اب اللہ کی شان دیکھیں، یہی جو منگول ہے نا، اچھا منگول پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، میں نے بھی سرچ میں بھی دیکھ رہی تھی، یہ جو منگولز ہے نا، یہ تو جی ہے نا، اب یہاں عرب میں آئے تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ گاف نکل گیا تو وہ غین بن گیا، تو وہ مغل بن گئے، وہ منگول سے مغل ہو گئے، یہ سرچ میں تھا سارا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انہی منگولز جو تتاری تھے نا، ان کے اندر مسلمان پیدا کر دیے، رائٹ، ان کے اندر پھر مسلمان پیدا ہو گئے۔ جب ان کے اندر مسلمان پیدا ہوئے، جب پھر آگے فتوحات کا سلسلہ ہوا نا امت مسلمہ کا، تو دیکھیں اس میں ترکان تیموری جو ہندوستان میں گئے، ترکان صفوی جو ایران میں گئے، ترکان سلجوقی جو کہ سارا مڈل ایسٹ جنہوں نے کور کیا، اور ترکان عثمانی جن کو ہم عثمان امپائر کہتے ہیں، سلطنت عثمانیہ۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں، اور سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا ہے کہ وہ ان دونوں سے بڑی تھی، اس بنو امیہ خاندان سے اور اس بنو عباسیہ سے۔ انہوں نے پھر 600 سال دیکھے حکومت کی، اور یہ جو تھی یہ سلطنت عثمانیہ خاندان کی تھی۔ اور پھر دیکھیں اللہ کی شان کی ان تتاریوں میں سے تھے، اور اس میں نے مغل امپائر کا آپ لوگوں کی نالج کے لیے لکھا ہے کہ جیسے میں نے طارق بن زیاد کا لکھا ہے نا کہ بھی وہ اسپین پہ جو حکومت تھی وہ امیہ دور ہے، جنہوں نے جو اسپین تک پہنچے تھے۔ اور یہ جو تھا اپنا سلطنت عثمانیہ، اس میں پھر ہمارا یہ ہندوستان اور اس کو کور کیا تھا۔ تو یہ سب مغلیہ خاندان، یعنی اس وقت فارسی تھی نا لینگویج، وہ اسی وجہ سے تھی۔ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ اچھا یہاں اگر آپ لوگ جب بعد میں پڑھیں گے تو ایک کوسچن اٹھتا ہے، وہ میں کلیئر کر دیتی ہوں۔ یہاں لوگ مجھ سے یہ کوسچن کرتے ہیں کہ 1258 میں آپ نے عباسیہ خاندان لکھا ہے نا، یہ تو 1258 میں ختم ہو گیا تھا، تو 1258 کے بعد 99 میں پھر کیا تھا؟ یعنی اتنے سال جو تھے 30-40 سال، ان میں کیا تھا؟ دیکھیں یہ 30-40 سال وہی ہیں، ان 30-40 سال میں ڈاکٹر ستار کی رائے کے مطابق امت مسلمہ کا کوئی کنارہ نہیں تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 40 ایئرز میں، یہ آج کل ارطغرل ہر کوئی دیکھ رہا ہے، یہ ارطغرل ہی ہے، یہ باپ ہے، یہ جو انہی کے آگے 4 بیٹے ہیں، جس میں کہ یہ جو ہے سلطان محمد فاتح، یہ انہی کے بڑے بیٹے ہیں جنہوں نے پھر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی ہے، رائٹ۔ تو یہ وہ 40 ایئرس سے جس میں یہ مسلمان ہوئے، اور یہ لڑکا ہے، اور یہ ارطغرل باپ ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے جس پہ یہ اس سلطنت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، دیکھیں، اور پھر یہ آیت دیکھیں تو یہ واقعی بالکل فٹ ہو جاتی ہے کہ آج اللہ نے پھر ان عربوں سے تو پھر دیکھیں یہ قیادت لے لی گئی، پھر ٹھیک ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اچھا یہ دیکھ لیں پورا، یہ مجھے مل گئے تھے، یہ سارا وہ ہے بنو امیہ، یہ پورا گرین پورشن دیکھیں اس وقت۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ سعودی عرب کا میپ ہے نا، دیکھیں یہ تو کلیئر ہے، یہ جزیرۃ العرب میں تو اسلام پھیل گیا تھا، اس کے بعد یہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے، تو پھیلتے پھیلتے یہ بنو امیہ دور میں یہاں تک پھیلی ہے، یہ ہے بنو امیہ دور۔ اور یہ دیکھیں ہم سب کو لازمی پتا ہونا چاہیے ٹپس پر، اور یہ چھوٹا چھوٹا کر کے آپ لوگ سب ذہن میں رکھیں۔ اچھا یہ پھر مجھے مل گئی عباسیہ دور، یہ عباسیہ دور کی جو فتوحات ہے، اب دیکھیں بنو امیہ آلریڈی اتنا ہو چکا تھا، تو ان کی افریقہ کی یہ فتوحات کا بتایا ہوا ہے۔ ہاں یہ بھی عباسیہ ہے، یا آپ لوگ اس سے بڑا بھی کر سکتے ہیں، اپنے سے دیکھ لیں۔ تو یہ عباسیہ خاندان کا جو ہے اس وقت دیکھیں یہ سلسلہ، اور یہ دیکھیں اسپین تک جا چکا تھا، یہ عباسیہ دور ہے جی۔ یہ پوری ہائی لائٹ جو ہے یہ عباسیہ دور کی۔ یہ پھر دیکھیں پھر آگے سلطنت عثمانیہ شروع ہو گئی، دیکھیں سلطنت عثمانیہ نے پھر تو آہستہ آہستہ ذہن میں رکھا کریں 3 بر اعظموں پہ حکومت، 3 کانٹیننٹس تھے ان کے اندر۔ سلطنت عثمانیہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی رکھی ہے، یہ پوری سلطنت عثمانیہ کی ہی پکس تھیں پھر جو
عثمان امپائر، یہ پھر مجھے مل گئی تھی کیونکہ یہ میرون ایریا سارا سلطنت عثمانیہ کا ہی ہے، یعنی یہ مسلم امہ جتنی پھیل گئی تھی اس وقت، تو اس میں یہ مغل امپائر کا بھی ہے کہ ظاہری بات ہے ان کے 331 ایئرس ہیں آخر، جو آپ سب کو ہم سب نے 9th کلاس میں وہ بہادر شاہ ظفر کی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ جو آخری بادشاہ تھے جو رنگون میں قید کر دیا گیا تھا، یہ سب کو یاد ہوگا کہ مغل امپائر کا جو اینڈ ہے وہ 1857 تھا. یہ مغل امپائر کی ہے نا. اچھا نیکسٹ، اچھا یہ یہاں کمپلیٹ ہو گئی. یہاں آپ لوگ پھر وہی ذہن میں رکھیں، یہاں میں آپ لوگوں کی نالج کے لیے پھر کہتی ہوں کہ یہ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ کیوں، کیونکہ ہم مسلسل قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ جب یہ یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا پھر یہ پوری دنیا میں پھیلے تھے، اس کے بعد انہوں نے پھر یہ جو ان کو تھا اندازہ کہ یہ خلافت جو ہے جب تک یہ خلافت رہے گی تب تک ہم واپس فلسطین نہیں جا سکتے، تو پھر یہ بیلفور ڈیکوریشن جس کا آتا ہے 1917 ہوتی ہے، وہاں انہوں نے یہ برطانیہ سے پھر ایکسپٹ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے اب ہم جا سکتے ہیں، اب ہم فلسطین میں رہ سکتے ہیں، حالانکہ انہیں الاؤڈ نہیں ہے. اور دیکھیں ان کی نافرمانیاں ہم قرآن میں مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ نقطہ ضرور ذہن میں رکھا کریں، یہ عثمانیہ خاندان جو ہے یہ 1924 ہے جہاں یہ پھر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے پیچھے پوری پھر یہودی سازش ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جب تک یہ خلافت رہے گی ہم واپس فلسطین نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ پھر آپ ضروری ہے یہ کلپس اور ضرور دیکھیں، یہ آپ کو ڈیٹیل پتہ چل جاتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے فائنلی 1948 میں یہ دوبارہ پھر سارے فلسطین آ گئے تھے. اسرائیل جس کو بھی انہوں نے کہا ہے، یہ یہودیوں کی بہت بڑی اس میں سازش تھی، جس میں یہ دیکھیں پھر یہ اتنے ممالک ٹوٹے، پھر سلطنت یہ پوری سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہوئی، اب وہ دیکھیں چھوٹے 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 ملک رہ گئے ہیں مسلم امہ کے. چلیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.